یہ سب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے پیغام ہے یہ سب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی۔ سلام ان پر خدا کے بعد جو یکتا ہے اعلیٰ ہے، سلام ان پر جو عظمت اور رفعت کا حوالہ ہے، سلام ان پر زباں پر جو کبھی شکوہ نہیں لائے، سلام ان پر جنہوں نے دشمنوں پر پھول برسائے، سلام ان پر جو بولے تو لگے قرآن بولا ہے، سلام ان پر جو بولے تو لگے قرآن بولا ہے، خدا کی حکمتیں بولی ہیں اور عرفان بولا ہے، سلام ان پر سخاوت جن کی عالم آشکارا ہے، سلام ان پر سخاوت جن کی عالم آشکارا ہے، سلام ان پر جنہیں معلوم ہے کس نے پکارا ہے، سلام ان پر جنہیں معلوم ہے کس نے پکارا ہے، سلام ان پر عطا کے جو خزانے کھول دیتے ہیں، سلام ان پر عطا کے جو خزانے کھول دیتے ہیں، سلام ان پر وہی ہوتا ہے جو وہ بول دیتے ہیں، سلام ان پر وہی ہوتا ہے جو وہ بول دیتے ہیں، سلام ان پر کہ جن کا آستانہ رشک جنت ہے، سلام ان پر کہ جن کا آستانہ رشک جنت ہے، سلام ان پر کہ جن کے نام سے دنیا میں راحت ہے، سلام ان پر کہ جن کے نام سے دنیا میں راحت ہے، سلام ان پر جو بولے تو لگے قرآن بولا ہے، سلام ان پر جو بولے تو لگے قرآن بولا ہے، خدا کی حکمتیں بولی ہے اور عرفان بولا ہے، سلام ان پر خدا کے بعد جو یکتا ہے اعلیٰ ہے، سلام ان پر جو عظمت اور رفعت کا حوالہ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس وقت پاکستان کے سب سے معتبر اسلامی چینل ARYQ TV پر حضور سلطان الہند خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، یہ حضور خواجہ صاحب کا فیضان خاص ہے، اور الحمدللہ یہ KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہر اہم موقع پر، ہر اہم موقع کی مناسبت سے آراستہ کی جاتی ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا اہتمام ARYQ TV کی اسکرین پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے ان دیکھنے والے ناظرین کو، ان مخیر حضرات کو متوجہ کر سکیں اور وقت کی اہمیت، وقت کی اہم ضرورت کے حوالے سے آگاہ کر سکیں۔ ناظرین گرامی قدر، الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ کردار آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ کم و بیش 16 سالوں سے ہم خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد اور معاونت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں حتی الامکان ہم کامیاب بھی ہوا کرتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف مقامات پر، پاکستان کے طول و عرض میں ایسے مقامات کے جہاں پر لوگ سطح غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہیں، اور چھوٹی چھوٹی زندگی کی جو بیسکس نیڈز ہیں ان کو پورا ہوتے ہوئے اپنے لیے وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو ان کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ادارہ، یہ KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن در حقیقت ان لوگوں کے لیے ایک ایسا شجر سایہ دار ہے کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے صحیح وہ لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں، اور ان کی اشک شوئی کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کی داد رسی، فریاد رسی کی جاتی ہے، ان تک وہ تمام معاملات پہنچائے جاتے ہیں، وہ تمام ضروریات کی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، خواہ وہ اشیاء خور و نوش کی صورت میں ہو، یا پھر گرم کپڑوں کی تقسیم کے حوالے سے جب بات کی جائے، یا پھر موسم گرما میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے لوگوں کی نیڈز بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اس وقت کہ جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو اس وقت ہمیں انتہائی اہم حوالے سے آپ کا ساتھ، آپ کی مدد اور آپ کا تعاون درکار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عام ایام میں ہی ناظرین محترم اپنے لیے گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت اور گوشت جیسی جو بیسک نیڈ ہے انسانی جسم کی،
اسے پورا نہیں کر پاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اس ضرورت کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، تو وہاں الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور اپنا کردار کچھ اس انداز سے، اس نمایاں انداز سے اور منفرد انداز سے ادا کرتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے ان مخیر حضرات کو مخاطب کر کے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس اجتماعی قربانی کے ذریعے سے جو حاصل شدہ گوشت ہوگا انشاءاللہ اسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم باوقار انداز کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ، شفاف انداز کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ کہ کسی بھی ایسے شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہو کہ جو کم آمدنی والا طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کم آمدنی والا شخص ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جو بے روزگار ہے، جو اس موقع پر اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بہت زیادہ تنہا محسوس کر رہا ہے، اس طبقے کی مدد و معاونت کے لیے۔ اور یہاں میں یہ بات تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی قطعی طور پر نہیں کرتا ہے کہ جنہیں آپ اور ہم دیکھا کرتے ہیں ہر گلی محلے، بازار اور چوراہے میں، یعنی جنہیں ہم مانگنے والا کہتے ہیں، گداگر کہتے ہیں، پیشہ ور گداگر جو کہلاتے ہیں۔ ہم یہاں صرف ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں صرف معاشرے کے اس طبقے کے لیے کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ طبقہ ہے، کہ جو کماتا ہے تو کھاتا ہے، جو ایسا طبقہ ہے ناظرین محترم کہ ایک وقت کھاتا ہے تو دوسرے وقت اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو غذائی ضرورت ہے اسے پورا کر بھی سکے گا یا نہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے مہنگائی کی دیگرگون صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ جس کے سبب معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ تھا، جسے خالصتاً ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، وہ طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور اب وہ طبقہ اس نہج سے بھی نچلی سطح پر آ چکا ہے۔ لوگوں کی غذائی ضرورت پوری ہونا یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے ان مفلس و نادار خاندانوں کے لیے، اور اسپیشلی کہ جب عید قربان کا یہ موقع آتا ہے ناظرین محترم تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اور وہ ایسے خاندان ہیں ناظرین محترم کہ جو سارا سال ہی عام ایام میں ہی اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا جو ایک بیسک جو فراہمی کا اہتمام ہے، جو انتظام ہے، اسے نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر عید قربان کے موقع پر تو وہ بہت زیادہ اس حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہو جایا کرتے ہیں اور محرومی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ ادارہ الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک صاحبان کی حیثیت رکھتا ہے، اور الحمدللہ آپ کے تعاون کے سبب ہی ہم گزشتہ 16 سالوں سے یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کام احسن سے احسن انداز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اب تک لاکھوں خاندانوں تک ہم ہر سال اس حوالے سے اگر ہم کیلکولیشن کر لیں تو اب تک الحمدللہ لاکھوں خاندان مستفید ہو چکے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس اہتمام قربانی سے، اس اجتماعی قربانی کے اہتمام سے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ جانور کے جسم پر موجود ایک ایک بال کے عوض، ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کہ جو اس کی راہ میں قربانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، قربانی کا اہتمام یہ ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے اللہ رب العالمین کی اپنے ان بندوں پر کہ جو مخیر ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ایک نہیں کئی جانور ہر سال قربان کیا کرتے ہیں، اور یہاں ہم اس وقت بالخصوص ایسے ہی مخیر حضرات سے مخاطب ہیں، آپ ہی کو ہم صدا دے رہے ہیں کہ آئیے آگے بڑھ کر
عملاً اپنا کردار ادا کیجئے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, مخیر ہیں, اور آپ یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس مال میں سے کچھ حصہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ڈونیٹ کرتے ہیں, اور اس قربانی کا وہ مکمل حصہ کہ جو آپ پیش کریں گے انشاءاللہ وہ مکمل حصہ ان غربا میں تقسیم کیا جائے گا, اور جب وہ ان کے شکم تک پہنچے گا تو یقین جانیں کہ وہ جتنی دعائیں کریں گے, وہ جس قدر اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں اس وقت دعائیں التجائیں کر رہے ہوں گے, وہ ایک ایک دعا ان لوگوں کے حق میں یقیناً آپ کے حق میں قبول و مقبول ہوگی اگر آپ اس طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور عملاً ہماری صدا پر لبیک کہتے ہیں. ناظرین گرامی قدر, اگر آپ کاؤگ میں ایک شیئر شامل کرنا چاہتے ہوں, 18,000 روپیز پاکستانی آپ ایک گائے میں حصہ شامل کر سکتے ہیں. اور ناظرین محترم, آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے, کم و بیش 4 سے 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ اب 18,000 روپیز میں آپ کسی بھی اپنے نیرسٹ, اگر پاکستان میں آپ کا کوئی جاننے والا موجود ہو یا آپ کا تعلق اگر پاکستان کے کسی حصے سے ہے, تو آپ سرچنگ کروا سکتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ 18,000 روپیز میں اس وقت کہیں بھی حصہ نہیں دیا جاتا ہے ایک بڑے جانور میں, اور الحمدللہ یہ اہتمام ہم کر رہے ہیں, کر کے دکھا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ان دیکھنے والے ہمارے ناظرین کے لیے کہ 18,000 روپیز میں یہ یقینی طور پر ایک ناممکن سی بات ہے, اس وقت کہیں پر اس اماؤنٹ میں حصہ نہیں پیش کیا جاتا. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ 18,000 روپیز کے ایک منیمم اماؤنٹ کے اندر ایک گائے میں حصہ پرووائڈ کر رہا ہے, اور آپ کے تعاون کی اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل کاؤ کی قربانی کرنا چاہیں تو 1,26,000 روپیز پاکستانی اگر آپ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, جسٹ 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کر سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر, اور انشاءاللہ اس جانور سے جتنے حصے ہوں گے, جتنا اس سے گوشت ہوگا, انشاءاللہ وہ غربا تک پہنچایا جائے گا. اور اس کے حوالے سے آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ان مناظر کو دیکھیں گے انشاءاللہ اب سے کچھ دیر کے بعد کہ ہمارے والنٹیئرز کس طرح, کس باوقار انداز کے ساتھ اس مدد و معاونت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ گوٹ کا قربانی کا اہتمام کرنا چاہیں تو 32,000 روپیز میں آپ گوٹ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے UBL, اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843-0, اور اس کے علاوہ ہماری مزید ڈیٹیلز بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر تمام ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ زندگی کے جتنے مختلف شعبہ جات میں اس وقت اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے, وہ تمام شعبے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس حوالے سے آگہی آپ کو فراہم کی جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ہمیں اس وقت براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ تمام تر حوالے, آپ کو ہمارے وہ تمام تر خدمت انسانیت کے جتنے گوشے ہیں کہ جن میں اس وقت ہم کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ کو فراہم کی جائیں گی. ناظرین محترم, میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے وطن عزیز پاکستان کے انتہائی معروف و معتبر عالم دین, انتہائی مشفق و مہربان شخصیت, اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس سیٹ پر آپ کی شفقتیں ہمیں کئی سالوں سے الحمدللہ میسر ہیں. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. علامہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں تشریف آوری پر, بہت شکریہ. السلام علیکم. اور میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز سماجی شخصیت جناب جاوید میمن صاحب, آپ کی بھی تشریف آوری پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہوئے, اور انشاءاللہ پھر کچھ دیر کے بعد سلسلہ کلام کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے. اور میرے ساتھ میرے بائیں جانب بھی تشریف فرما ہے ایک بہت ہی خوشالحان خوشگلو شناخواں, اور ARYQ TV کی اسکرین پر آپ کا اور ان کا ساتھ بہت پرانا ہے, اور ماشاءاللہ آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں, بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ متاثرہ ہوا کرتے ہیں, محمد وسیم وسیع صاحب. السلام علیکم وسیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام وسیم, بخیر و عافیت ہیں. الحمدللہ. سلسلہ شروع کرنے سے پہلے, اس سے قبل کہ ہم گفتگو کی جانب جائیں, حمد باری تعالیٰ سے میں چاہوں گا کہ عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں. حق لا الہ الا اللہ, لا الہ
حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے، یہ موجود ہو عدم تیرا، دنیا میں تیرا تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرو تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کو، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کو، اللہ سے قلب جگائی جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کو، اللہ سے قلب جگائی جا، سردار دل جوانی یہ تو دنیا ہے پانی، سردار دل جوانی یہ تو دنیا ہے پانی، پانی دنیا کو کلمہ پڑھائی جا، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، عرض غلام فقیر داخل جنت ہو، ہم سب ذکر قبول ہو یا رب، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ محمد وسیم وسیع اپنا نذرانہ عقیدت بحضور بارگاہ رب جلیل پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جی این ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حسب سابق ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور آپ سے دست بستہ درخواست گزار ہیں معاشرے کے اس طبقے کے لیے کہ جو کمزور و نادار ہے اور غریب ہے، ایسا طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، اس کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سال ہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی کر رہا ہے، اور آپ کی مدد، آپ کا تعاون ہمارے لیے ہمیشہ سے ہی پہلی سیڑھی کی، پہلے سٹیپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی ہمیں آپ کا تعاون
اور یہی مدد آپ کی درکار ہے کہ جس کے ساتھ ہم آگے بڑھ چڑھ کر پورے پاکستان میں، پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچ کر اس مدد و معاونت کو، اس گوشت کو کہ جو آپ کی اس کی گئی قربانی کے ذریعے سے حاصل ہوگا، انشاءاللہ لوگوں تک اسے احسن انداز کے ساتھ پہنچایا جائے گا۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم قربانی کی فرضیت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور پھر اس کے معاشرتی جو اثرات ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا قربانی کے بنیادی پس منظر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ قربانی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما هذه الوداعی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، سنت بمعنی طریقہ، مانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ابو الانبیاء ہیں، رسول اللہ کے جد اعلیٰ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی پر ساری زندگی دوام فرمایا، تو یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تمام ظاہری حیات مبارکہ میں 2 مینڈے ذبح فرمائے، احادیث سے ثابت ہے، ایک اپنی جانب سے اور ایک پوری امت کی جانب سے۔ سرکار دو عالم نے باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا، اور یہ قربانیاں اس اعتبار سے یا اس طرح شروع ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ اب جب اسے قربانی کہیں گے آپ، تو قربانی ہے کیا؟ جی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ قربانی کا معنی ہے ایثار، اور ایثار کہتے ہیں اپنے فائدے کو کم جان کر دوسرے کے فائدے کو مقدم رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے لیے جینا نہیں ہے، دوسرے کے لیے جینا ہے۔ اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، سب کچھ ہے، بڑا شرف حاصل ہے اسے۔ تو پھر جو جتنی اس کے پاس اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اتنا مقام عطا فرمایا ہے، تو اس کا پھر معنی یہ ہوا کہ اس کو اتنا ہی اعلیٰ طریقے پر سوچنا ہے۔ جی، بے شک۔ اس کو اعلیٰ طریقے پر سوچنا ہے۔ لہٰذا یہ قربانیاں جو ہیں یہ اسی طرح ادا ہوتی رہیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے جیسے ہی ذبح ہوتا ہے تو اس کی جیسے ہی زکوٰۃ کہتے ہیں 4 یہ نسیں، 2 اوپر رگیں اور 2 نیچے خون کی، وہ ایک دم سے اس سے خون نکلتا ہے فل، بس ایک ایک قطرے خون کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، نیکیاں اس کے اوپر لازم آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا پہلی تو بات یہ ہو گئی۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو کیا، اور یہ متفق علیہ چلا آ رہا تھا معاشرے میں۔ جی، لہٰذا اتنا یاد رکھیے کہ یہی درست ہے، یہی اعلیٰ ہے، افضل ہے، یہی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے۔ صحیح۔ باقی فلسفے دوسرے نہیں کوئی بھی، کیونکہ کوئی آدمی پوچھے آپ سے کہ قربانی کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اس کا آسان سا جواب ہے کہ اس کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ۔
فلانے اس کا اور فلانے کہہ لیجیے کہ صاحب اس کا اسکالر کا فلاں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جی 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 جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو سب کے دنیاوی تمام لوگوں کے احکام یا حکم یا باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ افضلیت اور اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کے فرمان مبارک۔ حضرت قطر کلامی کی معافی چاہتے ہوئے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یوں کہہ لیجئے کہ راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گزشتہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ذہن ہمارے ہاں ایسا بھی کار فرما ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو اماؤنٹ ہے آپ کا، اسے آپ کسی اور فلاحی کام میں خرچ کر دیجئے اور جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب یہ یقیناً ہمارے نزدیک تو یہ ایک بہت زیادہ ہی جس قدر اس کی مذمت کی جائے، لیکن آپ کیا کہیں گے ایسا مائنڈ رکھنے والوں کے لیے اسلام کی کیا اس کے لیے میرے ذہن میں اس وقت بڑا پیارا سا ایک شعر آ گیا، وقت پر کافی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، اور جل گئی کھیتی اگر برسا تو پھر کس کام کا۔ برسا تو پھر کس کام کا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس جاہل انسان سے یہ پوچھے آدمی کہ تو رفائی فلائی کا معنی کیا سمجھتا ہے؟ قربانی کے اندر جو قربان کیا جا رہا ہے، جو اس وقت تمام نادار طبقے کو گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے، تو فلائی فلاح اور بہبود تو ہے، تو اور کیا چیز ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ جی ہاں ایسے ہی۔ اچھا، پھر ہر چیز کو اگر آپ اسی طرح جس کی اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اس کو ہٹا کر آپ اگر کوئی چیز اور لا رہے ہیں کہ ہم غربا کے اندر فلاں چیز کر دیں گے، ہم فلانا کام کر دیں گے اور فلائی اور اس کا کلیجے کام کریں گے، تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ کوئی زیادہ کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو تو پابندی ہے، اس لیے کہ اسلام نام ہے اللہ اور اس کے اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے فرمان کے ماتحت زندگی گزارنے کا۔ اسلام کے ہم محتاج ہیں، اسلام ہماری رائے کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، دیٹس آل فنشڈ، یہ چیز کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ بولیں کہ فلانی چیز کر دو اس جگہ پر آ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زیادہ علم جانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جی نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر سوچیے آپ ذرا، آپ کو تو ویسے ہی کرنا ہے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ سروں کو جھکا لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، سر کو جھکا لیا۔ اب اس پابندی ہے اس کے اوپر کہ ہر اس بات کو مانے گا جس پر جو اللہ کا حکم ہوگا، اور ہر اس بات کو مانے گا جو رسول اللہ کا فرمان ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نمائندہ خصوصی ہیں جو اللہ کے فرمان اور صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر میری اور آپ کی رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ بالکل۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کرتا ہے تو یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت بھی ہے، یہ قربانی۔ تو قربانی کرنے کے لیے اب جیسے کہ آپ نے ہی فرمایا کہ صاحب یہ تقسیم ہو رہا ہے اور 18,000 روپے میں ایک، اب 18,000 میں کیوں ہے؟ اس لیے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ والے کوئی مارکیٹ سے نہیں خرید رہے ہیں، وہ تو باقاعدہ وہ فارمنگ کر رہے ہیں، لہٰذا اتنا سستا جو ہے وہ کسی جگہ نہیں ملے گا، اتنا سستا حصہ نہیں مل سکتا اگر وہ مارکیٹ سے خریدنے جائے۔ کوئی آدمی چاہے مل کے 7 آدمی جائے مارکیٹ سے تو ان کو اتنا سستا حصہ نہیں پڑے گا، ان کو اس لیے پڑے گا کہ وہ انہوں نے باقاعدہ اس کی افزائش نسل کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ کہہ لیجیے اس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ایک تو بات یہ ہوئی، دوسری بات میں اس کے اندر اور ضروری بات یہ کروں گا کہ امت مسلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرحومہ ہے، یعنی مرحومہ مانے رسول اللہ کیا ہے؟ راحم کائنات ہیں، اور ہم کیا ہے؟ مرحوم کائنات ہے امت مسلمہ، یعنی رحمتوں کے مطلوب کرنے والے ہیں، ہم رحمتوں کو حاصل کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس قربانی کے اندر قربانی اگر کرتا ہے صاحب استطاعت اور اپنی جانب سے کرنے کے بعد ایک رسول اللہ کی طرف سے کرتا ہے، تو یہ یاد رکھے کہ سارا سال
اس کے رزق میں وہ وسعت پیدا ہوگی، علم میں، حلم میں، رزق میں، نام و نمود میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صبر و سکون دینا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے اس سے بڑھ کر کوئی حصہ نہیں، کیونکہ جس طرح سرکار دو عالم نے ہمیں نہیں بھولا اس طرح ہمیں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ناظرین گرامی قدر یہی فلسفہ اور یہی تاکید ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید سے بھی ملتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی ہی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ناظرین گرامی قدر خدمت کا یہی معیار ہونا چاہیے کہ جب میں اپنے مسلمان بھائی کو کچھ پیش کر رہا ہوں تو پھر یہ وہی چیز ہے کہ جو میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی پسند کر رہا ہوں۔ خدمت کا یہ کانسیپٹ اور یہ معیار ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز سماجی شخصیت جناب جاوید میمن صاحب۔ جاوید صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج تشریف آوری پر، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں چاہوں گا کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو عملی کردار ہے، الحمدللہ کم و بیش 16 سالوں سے ہم جس طرح سے خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہو، مساجد تک قیام ہو، غریب بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے معاملات کو دیکھنا ہو، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں الحمدللہ۔ اس وقت بالخصوص ہم قربانی کے حوالے سے اپنے دیکھنے والے ناظرین سے مخاطب ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر کار خیر کو، بالخصوص قربانی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے KGN ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک دفعہ ہم اس بزم کو سجا کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اپنے طور پہ جو کام کر رہا ہے اس میں آپ آگے آئیں اور اس میں حصہ ملائیں۔ اچھا، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ویسے تو 16 سال اس کی عمر آپ کہتے ہیں، لیکن یہ عملی طور پہ بہت پہلے سے حاجی صاحبان جو ہے اس کو الحمدللہ چلا رہے ہیں، اور یہ 16 سال تو قریباً ایسے ہیں کہ آپ کو تمام ریکارڈ، تمام جگہ آپ کو ملے گا کہ یہ خواجہ غریب نواز جو ہے ٹرسٹ اس کو باقاعدہ طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں کوئی قربانی تو ایک سیزن آتا ہے، ایسے ہی رمضان ہوتے ہیں، ایسے ہی محرم ہوتے ہیں، ہینڈ پمپ کا سلسلہ ہوتا ہے، غریب بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی زندگی کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اس میں پورا سال کام چلتا رہتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، آج ہم بیٹھے ہوئے، کل کوئی ہمارے دوسرے ساتھی ہوں گے، بات وہی کر رہے ہوں گے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی خدمات کی۔ تو آج اس وقت پروپر جیسے آج ہم قربانی کے حوالے سے ہم بیٹھے ہیں، تو حضرت صاحب نے بھی جیسے کہا دینی اعتبار سے بھی کس طریقے سے ضروری ہے اور کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے، آپ نے بھی کافی سرنامے میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ تو بات پیسوں کی نہیں، 18,000 یا 1,26,000 کی نہیں، بات نیت کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بالکل جی۔ کوئی 18,000 روپے کا بھی حصہ کر سکتا ہے، کوئی 1 لاکھ روپے کا حصہ بھی کر سکتا ہے، کوئی 1,26,000 کی پوری گائے بھی کر سکتا ہے، کوئی 70 لاکھ روپے کی گائے کر سکتا ہے۔ لیکن فی زمانہ جو معاشی صورتحال ہے ہماری، اس میں ہم حقیقی معنوں میں اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو صورتحال وہ اچھی نہیں ہے، یعنی ہم کاروباری معاشی صورتحال ہم دیکھتے ہیں، ہمارا تو گراؤنڈ ریئلٹی سے تعلق ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے ایسے حالات نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کا تعلق کیونکہ فیلڈ سے ہے، آپ آن دا گراؤنڈ جاتے ہیں، آپ ایک سماجی ورکر کی حیثیت سے متعارف ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں جب خاص طور پر قربانی کا موقع آتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ کس انداز سے اس موقع پر آپ کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سفید پوش طبقہ تو ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، بالکل ایسے طبقے کی مدد آپ کس طرح سے اپنے ادارے کے زیر اہتمام کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ممکن بنایا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے 3 طبقے تھے، غریب طبقہ تھا، ایک متوسط طبقہ، ایک امیر طبقہ۔ ہم جب بھی اپنا کوئی ذکر کرتے تھے، اپنا کوئی فیزیبلٹی بناتے تھے، وہ اس طرح بناتے تھے۔ لیکن اب کچھ سالوں سے ایسا ہو گیا ہے کہ ایک بہت امیر طبقہ ہے، ایک غریب طبقہ ہے، متوسط طبقہ بھی موجود ہے، لیکن وہ ان دونوں کے درمیان پس گیا ہے۔
ٹھیک ہے. یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی اس نہج سے نیچے آ گیا ہے, وہ مطلب وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا نا. مثال کے طور پہ آپ کی ہماری طرح بالکل, یعنی مثلا جو کپڑے پہن کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمیں بعض اوقات ان کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قربانی نہیں کرے گا یا اس کی حیثیت نہیں ہے کہ قربانی نہیں کرے. بالکل ایسا. تو یہ KGN کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا. اچھا مثال کے طور پہ KGN کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ ملک کے طول اور دور دراز علاقے, میں آپ کو کہوں کہ اندرون سندھ کا کوئی علاقہ لے لیں, کشمور لے لیں, سجاول سے آگے لے لیں, اگر آپ اپنی 2 گائے یا 1 گائے جو ہے قربان کر کے اگر چاہیں کہ یہ گوشت میں وہاں کشمور تک لے کے آ جاؤں, آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ٹریفک کی ہے, جو ہم آئے ہیں, تو جو معاملات ہیں اس میں آپ یہاں سے چند کلومیٹر کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے. اچھا پھر اس میں بڑا ٹیکنیکی اعتبار سے بھی خیال اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ ہمارے ناظرین اور سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہ سہولت درکار ہو تو وہ اپنے حساب سے کر سکیں کہ دور دراز علاقوں میں باقاعدہ یعنی ٹیکنیکی اعتبار سے فریج کیا ہوا گوشت سب جگہ اتنی دور پہنچاتے ہیں کہ 6-6, 7-7, 8-8 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے. تو جو کہ ہم اپنی گاڑی کے اندر رکھ کے اگر ہم چاہیں تو ہم نیت اگر ہو نا میں دور چلا جاؤں, پھر بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کر سکیں. تو یہ کوئی ایسا ادارہ ہی جو اس کو منظم طریقے سے, جو اس کے تمام جو صورتحال تمام تر ساز و سامان کو لے کے جا سکے, وہی کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو فرمائی آپ نے, اور اس حوالے سے یقیناً ہمارے ان دیکھنے والے ناظرین کو کہ جو مخیر ہیں, صاحب استطاعت ہیں, ان تک اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ ایک شخص فرد واحد کی حیثیت سے یہ کام نہیں کر سکتا. چند افراد بھی مل جائیں تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر الحمدللہ کیا جانے والا کام ہے کہ جس کے لیے ایک پراپر چین درکار ہے, ایک پوری مینجمنٹ چاہیے, ہر سطح پر ایسے لوگ, ایسی مین فورس چاہیے کہ جو اپنے کام کو اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے وقت کے مطابق اس موقع پر سر انجام دے, تاکہ وہ پورا کام ایک چین کی صورت میں ہو سکے اور لوگوں تک وہ ترسیل ممکن ہو سکے کہ جو ہمارا اس وقت ٹارگٹ ہے پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس سال کم و بیش, میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کم و بیش 15 سے 20 ہزار افراد تک, لوگوں تک خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان تک اجتماعی قربانی کا جو گوشت ہے پہنچانے کا عزم رکھتا ہے. یہ فگر اس سے بھی بڑھ سکتا ہے اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہے. یہ تو ایک بہت چھوٹا سا ٹارگٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. الحمدللہ جب ہمارے ساتھ آپ کا تعاون جڑ جاتا ہے تو ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ان ریکارڈز کو بریک ہوتے ہوئے دیکھا, اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی ہماری سوچ تھی, جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری اتنی اہلیت ہے, اس سے زیادہ بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے لیا, اور اس میں یقیناً آپ کا تعاون ہر لمحہ ہر پل ہمیں درکار ہے. اگر آپ ایک گائے میں حصہ شامل کرنا چاہیں تو اس حوالے سے جس طرح ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ جسٹ 18,000 روپیز میں آپ ایک گائے کے اندر ایک حصہ شامل کر سکتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک حصہ پیش کریں, آپ ایک گائے میں 2 حصے پیش کر سکتے ہیں, 3 پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک مکمل جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیں, اللہ کی راہ میں اس کا گوشت بھی وقف کرنا چاہیں, تو آپ 1,26,000 روپیز میں ایک مکمل جانور کا, ایک بڑے جانور کا گوشت آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی یہ مناظر دیکھ رہے تھے کہ کس باوقار انداز کے ساتھ اور کس طرح ایک فریز باکس کے اندر گوشت کو بحفاظت رکھا جاتا ہے, اور ہمارے والنٹیئرز, ہمارے نمائندگان, ہمارے کارکنان جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, ہمارے لیے باعث فخر ہیں, اور ہمارے ساتھ جس طرح یہ جڑ کر اپنی پروفیشنل اسکلز کو بروئے کار لا رہے ہیں, اور بہت اچھے انداز کے ساتھ صفائی ستھرائی کے اہتمام کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہاتھوں میں گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں. صفائی کا بھی اہتمام اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے یہ شاپرز آپ کے سامنے ہیں کہ جس میں باوقار انداز کے ساتھ اسے پیک کر کے ان فریز باکس میں انہیں جمع کیا جاتا ہے شاپرز کو.
پھر پاکستان کے وہ علاقے کہ جو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے پکے گھر موجود نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا انتظام موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسا اہتمام کر سکیں۔ کھانے پینے کا اہتمام تو انتہائی بیسک ہوا کرتا ہے، لیکن ایسے مقامات کے جہاں پر لوگ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا علم نہیں ہوتا، اور اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا دیا ہوا یہ قربانی کا شاپر پہنچ جائے تو یقین جانیں کہ ان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں انسان اپنی ذات پر تو کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن جب وہ نعمت اس کے بچوں کو عطا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور آپ کے ذریعے سے، تو وہ ماں باپ کس قدر شکر گزار ہوں گے، اور ماں باپ کے لیے یہ کتنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ایک لمحے کے لیے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری ضرورت پوری ہوتی ہے، ہو نہیں ہوتی نہ ہو، لیکن میری اولاد اچھا نوالا کھائے، اچھا رزق کھائے، اللہ کی نعمتوں کو تناول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اور اگر آپ گوٹ کا اہتمام کرنا چاہیں قربانی کا تو 32,000 روپیز میں آپ ایک گوٹ کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کو بھی ملاحظہ فرمانا چاہیں تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا بینک نیم ہے، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، بینک نیم ہے UBL بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، اور اس کے علاوہ اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843-0 کہ جس میں آپ اپنے اس عطیے کو اس خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس اللہ کی راہ میں پیش کی گئی قربانی کو اور اس کے اماؤنٹ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، یہ درخواست ہم آپ سے کر رہے ہیں، اور یہ درخواست اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے جب تک اس پروگرام کا دورانیہ باقی ہے ہم کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے محمد وسیم، آپ کی جانب آتا ہوں، ایک کلام شامل کرتے ہیں آپ کی خوبصورت آواز میں، بسم اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لاٹے، اتنی ملی خیرات نہ بھوجو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم بولو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کون ہے بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب نے، اسے بڑھ کر دستے طلب نے ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور شعر دیکھیے، ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل و جا، باطن میں معراج
نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔